صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پاک پر۔ ساری امت کو کربلا کے ان تقدس کے دنوں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں بحیثیت ایک زرعی ماہر۔ دوستو، کربلا کا پیغام اور فلسفہ شہادت ترقی ہے، ترقی۔ تشدد اور نفرت کربلا کا پیغام نہیں ہے۔ آج کی یہ میری ویڈیو جو نبی پاک کی مقدس امت ہے ان کو دیکھنا ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پیغام آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گا۔ دوستو، کربلا کے پیغام میں یہ مت بھولیں، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جعفر بن حیان جو تاریخ کا بہت بڑا کیمیاء دان ہے، وہ سیدنا امام جعفر علیہ السلام کا شاگرد ہے۔ کربلا کے پیغام میں سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، اور کیوں ہے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دوستو، ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ چین ہے۔ ہم چین کے ساتھ تجارت کر کے بہت زیادہ منافع کما سکتے ہیں، لیکن ہمارے ٹارگٹ سیٹ نہیں ہو رہے۔ آپ کو یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ امریکہ 34 ارب ڈالر کا صرف سویابین ایکسپورٹ کرتا ہے۔ سویابین ایکسپورٹ کرتا ہے 34 ارب ڈالر کا پوری دنیا میں، اور 1% امریکی زراعت سے وابستہ ہے، اور 70% پاکستانی زراعت سے وابستہ ہیں۔ پاکستان میں یہ مقام ہے۔ یہ جو 34 ارب ڈالر کی امریکہ کی ایکسپورٹ ہے، اس میں سے 20 ارب ڈالر کی سویابین کی جو ایکسپورٹ ہے وہ صرف چین میں ہے۔ چین کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ چین کے پاس 20 ارب ڈالر کی بڑی مارکیٹ ہے، لیکن ہم یہ مارکیٹ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو بڑی ٹیکنیکل یہ بات بتا دوں کہ بہت بڑے بڑے کنسلٹنٹ کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ہے، کل ایک سیمینار میں ہم نے شرکت کی، تو چائنا کی طرف سے بڑے بڑے لیول پر یہ پیغام دیا گیا کہ جب بھی پاکستان کے ساتھ تجارت کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے آم لے لیں، ہمارا کنو لے لیں۔ کنو کی چائنا میں مارکیٹ فل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کنو ہم لیتے ہیں، مالٹا لیتے ہیں تو منہ بھر جاتا ہے دانوں سے، اور چائنا میں جو کنو ہے اس میں سیڈ لیس سٹرس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے کنو اور آم کو لے کے کیا کریں گے، ہماری مارکیٹ کو تو فلفل کریں جو ہماری ضرورت ہے۔ 20 ارب ڈالر سالانہ ہم چین میں سویابین ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے ملک میں سویابین لگائیں گے تو انہیں ایکسپورٹ کریں گے۔ تو اب کچھ پلاننگز ہو رہی ہیں، زراعت کی ترقی کی بات ہو رہی ہے، تو زراعت کی ترقی پر چلنے والے سارے دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا چائنا میں ڈیمانڈ کیا ہے۔ ہماری ڈیمانڈ ہے 20 ارب ڈالر کا سویابین، اور اگر ہم ایک سال میں 20 ارب ڈالر کا سویابین چائنا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو 5 سال میں ہمارے ملک کا قرضہ بھی اتر جائے گا۔ دوسرا جو بڑا ٹارگٹ ہے چائنا کا، جو چائنا ہم سے خریدنا چاہتا ہے، وہ ہے ریڈ میٹ، گائے کا گوشت، کٹے کا گوشت، بڑا گوشت، ریڈ میٹ۔ اب ریڈ میٹ میں چائنا کی مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ وہ تھائی لینڈ سے، برازیل سے، امریکہ سے امپورٹ کرتے ہیں۔ ہم ریڈ میٹ کی مارکیٹ کو کیسے فیڈ کریں گے؟ ہمارے ملک میں تو اپنا گوشت پورا نہیں ہوتا ہمارے ملک میں۔ تو دوستو، دوسرا بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمیں ریڈ میٹ پہ کام کرنا ہوگا، ہمیں ریڈ میٹ کے لیے فارم بنانا ہوگے۔ تو بڑے بڑے فارم بنائیں، دودھ کے لیے بھی بنائیں اور گوشت کے لیے بھی بنائیں۔ ہمارے پاس چائنا کی بڑی مارکیٹ موجود ہے۔ ہم صرف سویابین اور گوشت کی مارکیٹ میں اگر چائنا کے ساتھ ٹارگٹ سیٹ کر لیں۔ اچھا، میں بڑا سوچتا رہا ہوں 8-10 سال سے کہ سی پیک پہ کام ہو رہا ہے، لیکن کوئی ایسا ٹارگٹ یا ایگریمنٹ نہیں ہو رہا کہ چین ہم سے کچھ خرید نہیں رہا۔ تو کیا خریدے ہمارے پاس سے؟ ان کے ٹارگٹ صرف سویابین ہے، سویابین ان کی مارکیٹ ہے جو ان کی ڈیمانڈ ہے، اور گوشت ہے، اور خشک دودھ ہے۔ خشک دودھ میں بھی ان کی بڑی مارکیٹ ہے۔ یہ 3 ان کی ڈیمانڈ ہے، تو وہ ہم سے ٹارگٹ کیا سیٹ کریں؟ چاہیے انہیں سویابین اور گوشت، تو وہ ہمارے ملک سے کنو اور آم لیں گے؟ خود بتائیں ذرا۔ تو ہم اپنے دوست ملک کی مارکیٹ کو ہی پورا کرنے کا ٹارگٹ سیٹ نہیں کر رہے۔ اچھا، اس سے ہوگا کیا؟ ہم کم از کم 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں چین کے ساتھ۔ یہ میں آفیشیل لیول پہ بات کر رہا ہوں کہ چائنا کی ڈیمانڈ ہی کچھ اور ہے۔ ہم چائنا کی بات تو کرتے ہیں کہ چائنا ہم سے خریدتا کچھ نہیں ہے۔ کیا خریدے گا ہمارے پاس سے چائنا؟ ان کی تو ڈیمانڈ یہ ہے
تو جب ہم ان کی ڈیمانڈ ہی پوری نہیں کریں گے تو ہم کیسے جئیں گے؟ 70% لوگ ہمارے زراعت سے وابستہ ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ دوستو گوشت والے فارم بنائیں، بڑے بڑے فارم بنائیں، کیٹل فارم بنائیں، بکرے پالیں، گائے بچڑے کٹے پالیں، بڑے فارم بنائیں۔ ہمارے پڑوسی ملک کو چین کو گوشت چاہیے، سویابین لگائیں۔ ہم چائنا کو $20 ارب کا سویابین ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم ان کی ڈیمانڈ کو ہی پورا نہیں کریں گے تو ہم خاک ان کو ایکسپورٹ کریں گے۔ تو یہ $40 ارب کی بڑی منڈی ہے جو 10 سال سے پڑی ہوئی ہے، سی پیک روٹ پہ ان کے کنٹینر گوادر سے مال تو چائنا لے جائیں گے، لیکن ان کی یہ ڈیمانڈ ہم کب پوری کریں گے؟ ہمارے زرعی ٹارگٹ صرف یہ 2 ہی ہیں جو ہم چائنا کو پورے کر سکتے ہیں، اور $40 ارب کی سالانہ مارکیٹ ہے۔ زراعت کس لیول پہ چلی جائے گی؟ کب تک آپ ان کھیتوں کھلیانوں میں یہی فصلیں روایتی کاشت کرتے رہیں گے؟ دوستو تیسری بڑی جو ذہن کو کھولنے والی بات ہے وہ بھی اب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان میں کپاس کاٹن لگتی ہے، اب کپاس میں ٹیکسٹائل آ جاتی ہیں پھر آگے، اینڈ ہماری پروڈکٹ ٹیکسٹائل ہے۔ ہماری ٹیکسٹائل کی برآمدات جو ہے وہ $15 ارب کو بھی نہیں ٹچ کرتی، $15 ارب کو بھی، اور کپاس ہوتی کدھر ہے؟ ہمارے ملک میں، اور ہماری ایکسپورٹ $15 ارب بھی نہیں ہے۔ اچھا اب آگے آپ کو میں ایک بات بتاؤں جو میں آفیشیل لیول پہ کل سیمینار میں آفیشیل اس کا میں کریڈٹ لے کے آیا ہوں۔ بنگلہ دیش میں کپاس ہوتی نہیں ہے، بنگلہ دیش میں کپاس ہوتی نہیں ہے، ان کی ٹیکسٹائل کی برآمدات $50 ارب ہے، یعنی کاٹن پروڈکٹس کی۔ انہوں نے اپنی مارکیٹ کو گین کر لیا ہے۔ جس ملک میں کپاس ہی نہیں ہے وہ $50 ارب کی ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور جس ملک میں کپاس کتنے علاقے میں لگتی ہے آپ کے تصور سے بھی باہر ہوگا، میرے خیال میں کیلکولیٹ بھی کرنا مشکل ہو جائے گا، اور ہماری برآمدات نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم اپنی ترجیحات کو سیٹ ہی نہیں کر رہے۔ دوستو اپنی ایکسپورٹ کی ترجیحات کو بڑھائیں۔ ہم دنیا میں کچھ بھی نہیں دینے کی صلاحیت والا پروڈکٹ پیدا کر رہے۔ ہمارے کسانوں کو وہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے جن کی مارکیٹ میں ایکسپورٹ ہو رہی ہو، جن کی ڈیمانڈ ہو، چائنا میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہو۔ ہم لگے ہوئے ہیں اپنے پلان میں، تھوڑے سے اپنے ترجیحات کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ شکریہ پاکستان، شکریہ کسان، والسلام۔ رائزوفاس کھادوں کی 40% بچت، پیداوار 15% زیادہ۔ پاکستان میں پہلی بار کپاس میں موٹے اور وزنی ٹینڈے، چاندی جیسا ریشہ، مکئی میں دانوں سے بھرپور چھلی، مضبوط تنا، طاقتور جڑیں، موٹے اور وزنی گنے، وزن میں 2 گنا اضافہ، باغات میں پھل سے لدے پودے، رس سے بھرپور پھل، ذائقے میں بے مثال، فصلوں کی جھاڑ میں اضافہ اور جڑوں کی ناقابل یقین افزائش، طاقت سے بھرپور، بین الاقوامی تحقیق کا شاہکار۔ رائزوفاس پاکستان بھر کے کسانوں کا اولین انتخاب، اخراجات کم، پیداوار زیادہ۔